باقی ان کی سیکورٹی کو بھی جو ہے وہ فول پروف بنایا جانا چاہیے. جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے بالکل ہم اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اور بالکل اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ان کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بلکہ پی ٹی آئی بھی پوری نہیں, پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ اس راستے پہ نہیں ہیں, لیکن عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جو ایک کلٹ ہے, جو چند لوگ اسی سوچ کے مالک ہیں, وہ سیاست کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ اس ملک میں سیاسی رویہ یا سیاست نہیں کرنا چاہتے. وہ اس ملک میں جو ہے وہ فتنہ چاہتے ہیں, انتشار چاہتے ہیں, انارکی چاہتے ہیں, اور ان کا جو رویہ ہے وہ سیاسی نہیں ہے. وہ اس وقت پاکستان کے ایک ادارے جو ادارہ اس ملک کے دفاع کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے, اس سے براہ راست جو ہے وہ یعنی ایک ایسی صورتحال چاہتے ہیں کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اگر ان کے ڈیزائن جو ہے وہ پورے ہوں تو یہ ملک جو ہے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا. اور یہی کوشش کی انہوں نے 9 مئی کو بھی یہی کوشش تھی. اور اس کے بعد میرا یہ سمجھنا یا میری یہ رائے ہے کہ 24 اور 26 نومبر کو بھی یہی انہوں نے کیا, اور اس کے بعد مارکہ حق کے موقع کے اوپر بھی یہ اس جو ہے وہ یعنی تجسس میں تھے, اس آڑ میں تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کا کوئی تھوڑا جو ہے وہ یعنی پاکستان ادروائز ہوتا, یعنی کمزور سائٹ پہ ہوتا, تو یہ پھر اس قسم کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے تھے. اور ان کا یہ پروگرام تھا کہ ہم پھر راولپنڈی میں اور باقی جگہوں پہ ہے جو اسی طرف جو ہے وہ ہم چڑھائی کریں گے جہاں پہ یہ 9 مئی کو جو انہوں نے کیا تھا. تو اس لیے ان کی یہ سیاست کر ہی نہیں رہے, یہ سیاسی جماعت کا رویہ ہی نہیں ہے, یہ سیاست کر نہیں رہے, یہ صرف فتنہ فساد اور انارکی چاہتے ہیں. تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ رویہ غیر جمہوری ہے اور وہ رویہ جو ہے وہ رول آف لا کے مطابق نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ شدید دہشت گردی جو ہے کے پی کے ہو یا بلوچستان ہو, اس شدید دہشت گردی کے جو پیچھے کون ہے, وہ کون سی ایجنسیاں ہیں جو اس شدید دہشت گردی کو جو ہے وہ فنڈز فراہم کرتی ہیں, ان کو سیف ہیونز فراہم کرتی ہیں, ان کو ٹریننگ فراہم کرتی ہیں, اور جب وہ کسی جگہ پہ قابض ہوتے ہیں یا وہ کسی جگہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں جیسے جعفر ایکسپریس کے اوپر ہوئے تھے, تو پھر وہ ملک کس طرح سے جو ہے وہ کمپین چلاتا ہے اور یہاں سے کون لوگ ہیں کہ جو ان کے ہم نوا ہوتے ہیں. تو پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرے نا, اور جب یہ پھر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر جس قسم کا یہ وابیلا بعض اوقات کرتے ہیں وہ پھر ان کا بنتا نہیں ہے. جی میں نے تو یہ بات جو کی ہے, اگر کوئی گروہ جو ہے وہ ملک میں فتنہ فساد انارکی پھیلانے کی کوشش کرے اور ملک کے وجود کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے, تو اس کو ٹھکانے لگانا اور کسی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانا, ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس فرق کو سمجھا جانا چاہیے اور جس گروہ کا رویہ ہی سیاسی نہیں ہے, جو سیاست پہ یقین ہی نہیں رکھتا, اسے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ہے وہ تشبیہ یا تعبیر دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ گفتگو کا نام ہے, ڈائلاگ کا نام ہے. سیاست جو ہے, جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاگ سے نہیں بڑھتی. اور آپ مجھے بتائیں کہ کتنی بار ہم نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ آئیں بیٹھے بات کریں, اس وقت یہ کہتے تھے ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے, ہم آپ کو جیلوں میں ٹھونسیں گے, ہم آپ کے خلاف مقدمات بنائیں گے. اور اب
کیا یہ آن ریکارڈ نہیں ہے کہ وزیر اعظم بطور وزیر اعظم 3 مرتبہ چل کے گئے ہیں اپوزیشن کے پاس، اور انہیں یہاں تک بھی کہا ہے کہ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسپیکر چیمبر میں آ جائیں، میں بھی وہاں پہ آ جاؤں گا اور وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے، جی اسٹیبلشمنٹ اجازت نہیں دے گی۔ جس دن انہوں نے 13 اور 14 مئی یوم آزادی کے اوپر انہوں نے میثاق کے استحکام پاکستان کا پیغام دیا ہے، اور یہ وہی پیغام ہے جو 21 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو مینار پاکستان کے اوپر انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اگر اس ملک کو آپ نے بحرانوں سے نکالنا ہے تو سب کو جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ تو جب انہوں نے میثاق کے استحکام پاکستان کی بات کی تو ساری اسٹیبلشمنٹ وہی بیٹھی تھی نا، ان کے سامنے ہی انہوں نے یہ بات کی ہے نا۔ تو یہ بالکل غیر سیاسی ان کا رویہ ہے، اور یہ ملک میں فتنہ اور فساد اور انارکی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو صرف حکومت کا نہیں یا کسی ادارے کا نہیں، پوری قوم کا یہ فرض ہے کہ ان کو پوری طاقت سے روکا جائے، کیونکہ پاکستان ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر تو کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ یہ سیاسی رویہ اپنائیں تو ہم بالکل جو ہے وہ سیاست کے لیے حاضر ہیں، لیکن فتنہ اور فساد کے لیے ہم ان کی موت نہیں کریں۔ لاسٹ کویسچن جی، میں اس کی جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیلز میں جانا تو مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خارجہ امور کا معاملہ ہے، تو لیکن یہ کہنا کافی ہوگا کہ پاکستان نے یعنی مارکہ حق کی کامیابی، وہ بھی سیاسی اور عسکری قیادت کا کمال کا آپس میں ہم آہنگی، انڈرسٹینڈنگ اور اپنے مقصد کے ساتھ جو ہے وہ سنسیرٹی کا جو ہے وہ ایک نمونہ تھا۔ اور اس وقت جو دنیا میں ہماری ڈپلومیٹک پوزیشن ہے، میرا نہیں خیال کہ پچھلے 75-78 سالوں میں ایسی پوزیشن کبھی رہی ہو۔ اس وقت بہترین پوزیشن جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی انجوائے کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یقیناً اپنا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس میں یعنی تحسین کے حقدار ہیں کہ انہوں نے یہ ایسی صورت بنائی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے۔ جی اب لاسٹ کویسچن جی، لاسٹ جی بالکل نہیں، ہائی کورٹ نے روکا، وہ فیصلہ جو کیا ہے اس کی کاپی آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی الیکشن ہوگا تو وہ سبجیکٹ ٹو، اب دیکھیں نا عدالتی فیصلے تو آج بھی لاگو ہیں، اگر اس پٹیشن کا فیصلہ 2 مہینے 6 مہینے بعد ہوتا ہے، جو کہ یہی ہونا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ فری ہوا ہے، فیئر ہوا ہے، اور تمام پروسیس جو ہے وہ اس کو کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی یعنی الیکشن کی فیٹ ہوگی وہ سبجیکٹ ٹو کورٹ ڈیسیجن ہوگی، تو سبجیکٹ ٹو کورٹ ڈیسیجن تو وہ نہ بھی کہیں تب بھی ہے اور ایسے بھی ہے۔ نہیں دیکھیں، ان 2-3 چیزوں کے اوپر ہمارا سٹینڈ بڑا واضح ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، انہیں جیل میں جو انٹائٹلمنٹ ہے ہم بالکل واضح ہیں اس بات کے اوپر کہ انہیں حاصل ہونی چاہیے۔ جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق ان کی ملاقات، ان کی خوراک، ان کی باقی سہولتیں، اس کے اوپر کبھی بھی نہ ہم نے بات کی ہے نہ ہماری لیڈرشپ نے جو ہے وہ بات کی ہے، بلکہ جب یہ سہولتیں عدالت سے دی گئی تو اس وقت اگر لوگوں نے کہا بھی تو ہم نے یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کو جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ باقی ان کی سیکورٹی کو بھی جو ہے وہ فول پروف بنایا جانا چاہیے۔ جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، بالکل ہم اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور بالکل اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ان کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ایونٹس ہیں، یہ ایونٹس پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوتے رہیں، لیکن کسی جماعت کو، کسی سیاسی جماعت یا کسی بھی گروہ کو
ان کو ایز پالیسی نہیں اپنانا چاہیے. ہمارا گلہ جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی سے ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پذیرائی جو ہے وہ ایز پالیسی جو ہے وہ کی ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. تھینک یو.